صاحب ساتھ ہی رہیے گا. خاور کی طرف اسی سوال کو لے کر چلتے ہیں. خاور, آج واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں چیلنج کر دیا انہوں نے ان تمام لوگوں کو جو چاہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگے. اب کیا صورتحال بنتی نظر آئے گی آگے, اور واضح پیغام ہے کہ اگر لگی تو اس کے بعد وہ کریں گے کیا؟ عمران خان. دیکھیں, میرے خیال میں آج جو وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی کہ ہمیں لگانا چاہیے, کمیٹی بنا دی. پیپلز پارٹی والوں نے کراچی میں بھی ایک میٹنگ کی ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل جو ہے منون سپریم کورٹ کا جو فیصلہ اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو آرٹیکل 6 لگا دینا چاہیے. تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میں تو کل سے ہی سوچ رہا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 6 کی بات کی ہے. آج کی آج آرٹیکل 6 لگا کے ریفرنس بنا کے جو الیکشن کمیشن بھجوانا ہے, سپریم کورٹ بھجوانا ہے, جو بھی ان کے فورمز ہیں ان کے پاس, وہ میرے خیال میں لگا کے بھجوا دینا چاہیے تھا. اور بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں, آرٹیکل 6 لگانا وہ کہتے ہیں کہ خالہ جی کے گھر کا کوئی کھیل تو نہیں ہے. آپ آرٹیکل 6 لگائیں گے, سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا, سپریم کورٹ کا بینچ بنے گا, وہاں پہ ہیئرنگ ہوگی اور اوپن ہیئرنگ ہوں گی, ہم اس کو کور بھی کریں گے. اور خاص طور پر دیکھیں, سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے نا, مسئلہ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ جو تبصرہ نگاری کرتے ہیں لوگ, ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں. اس ججمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑا واضح لکھا ہوا ہے. ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارے سامنے جی وہ ایویڈنس نہیں آیا. اس وقت میرے خیال میں بھی اس کورٹ ہیئرنگ میں تھا, اس وقت تک یہ جو نوٹ تھا, یہ سائفر تھا, سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھا. اب تو سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا. تو میرے خیال میں آنے والے دنوں کے اندر سپریم کورٹ کی ایک آدھ ججمنٹس آلریڈی موجود ہیں کہ اگر ججمنٹ آ جائے, کوئی فیصلہ ہو جائے, تو اس کے بعد بھی اگر کوئی ایویڈنس آ جائے اس کیس کے حوالے سے, تو سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے سکتی ہے. تو آنے والے دنوں کے اندر یہ سائفر کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور ڈیولپمنٹ ہوگی. میں تو شروع دن سے ایک سوال اٹھا رہا ہوں. جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس کی جو پریس ریلیز آئی, اس میں ایک چیز لکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے. بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا آپ کسی بھی اردو کی ڈکشنری کے اندر ترجمہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ملک کے اندرونی جو معاملات کے اندر جو ہے جارحیت ہوئی ہے, مداخلت ہوئی ہے. اچھا, اس مداخلت کے جواب میں ہم نے جو ہے جو کنسرن ملک ہے امریکہ بہادر, ہم نے ان کے جو امبیسڈرز کو ڈیمارچ کیا. تو خدا کے واسطے اس ملک کے 22 کروڑ عوام ہے, ان کو یہ بتا دیں کہ وہ جو مداخلت ہوئی تھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں وہ کیا تھی. کسی نہ کسی چیز میں تو مداخلت ہوئی تھی. کیا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے, کیا کو پاکستان کے ان کی کوئی فیشن ڈیزائننگ کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا تھا, پاکستان کے لوگوں کے پہناوے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ گیا تھا, پاکستان کے لوگوں کی جو کھانے پینے کی عادتیں تھیں اس کے حوالے سے کوئی مسئلہ آ گیا تھا امریکنز کو, یا امریکن پریزیڈنٹ کو, یا ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو, کہ ان کو یہ انٹرفیرنس کرنی پڑی؟ کوئی نہ کوئی تو انٹرفیرنس ہوئی. اور ہمارے جو ملک کے تمام جو بڑے ادارے ہیں, بڑے اداروں کے جو سربراہان ہیں, انہوں نے یہ بات مانی کہ یہ جو سائفر آیا ہے, امریکن جو ڈونلڈ لو ہے, اس نے بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی اور پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر. اور وہ سائفر ہے, اس حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں, جو ابھی تک ایک لمیٹڈ لیول کے اوپر انفارمیشن سامنے آئی ہوئی, واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اس وقت, تو یہ اگر کامیاب ہو گیا تو بالکل ٹھیک ہے, اگر کامیاب نہ ہوا تو پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا, ادروائز آپ کو معافی مل جائے گی. لہٰذا میرے خیال میں بحیثیت پاکستانی, بحیثیت میڈیا پرسن, بحیثیت ایک سول سوسائٹی کا حصہ ہوتے ہوئے, یہ ہمارا رائٹ ہے, پاکستان کے اندر جمہوریت ہے, ہمارا یہ رائٹ ہے کہ ہمیں بتایا جائے کم از کم سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر کہ یہ جو انٹرفیرنس ہوئی وہ کس سطح پہ ہوئی, کس وجہ سے ہوئی, وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے, اور پاکستان کے اندر جو وہ انٹرفیرنس کر کے کیا کچھ کیا گیا. اب تو پاکستان کے اندر بچے کو بھی یہ علم ہے کہ وہ جو انٹرفیرنس ہوئی اس کی وجہ کیا تھی. اب یہ بات بتائی جاتی ہے ہمیں, جی یہ سازش نہیں تھی, یہ مداخلت کی. اب یہ سازش, کیا مداخلت سے پہلے کوئی سازش نہیں ہوتی, کیا سوچ بچار نہیں ہوتی, کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ آپ نے مداخلت کرنی ہے, کہ آپ خام خواہ میں جا کے کسی جگہ اوپر مداخلت کر دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. لہذا میرے خیال میں یہ جو بلی تھیلے میں ہے وہ کافی حد تک باہر آ چکی ہوئی ہے, بس اس کو پہچاننے میں لوگوں کو تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. اور آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال میں یہ سارے مزید بھی واضح ہو سکتی ہے, جیسے کہ عمران خان نے خود بھی کہا کہ چپ ہوں اور ایک ایک چیز جانتا بھی ہوں, مجھ پر آرٹیکل 6 لگائیں تاکہ پھر میں عدالت کے سامنے کھل کر بتا سکوں کہ آخر ہوا کیا ہے, کون کون اس سازش میں ملوث ہے, اور میرے اوپر آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں. کمیشن البتہ اس سائفر پر یہ نہیں بنانا چاہتے جس کے ذریعے مداخلت کا پیغام آیا. آپ کی طرف چلتے ہیں, آپ نے ارشد شریف صاحب کی گفتگو سن لی. مجموعی طور پر اگر ہم ان 20 حلقوں میں کیمپیننگ کا تقابلی جائزہ لیں, ایک طرف چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے خود 20 حلقوں میں جا کے دن میں 2 جلسے کیے, اوور آل جو چارج کراؤڈ ہے اس پہ بات کر لی.
دوسری طرف مد مقابل کے جلسے تھے، مسلم لیگ نون کے جلسے تھے جس کیمپین کو مریم نواز نے لیڈ کیا. ڈفرنس کیا تھا ان دونوں کیمپینز میں؟ دیکھیں فرق بڑا صاف تھا. اگر کوئی بھی پاکستانی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے ملک سے باہر بیٹھ کے یا ملک کے اندر، ایک تو بہت بڑی گواہی دیتی ہے آپ کے لوگوں کی رائے. لوگوں کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز جو کہ پرو اس وقت حکومت کے بھی ہیں، ان کے لوگ جب فیلڈ میں گئے ہیں وہ بحالت مجبوری یہ بتانے کے اوپر مجبور ہیں کہ جناب اعلیٰ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں. دوسری طرف ماشاءاللہ سے ایئر وائی ٹیلی ویژن چینل، آپ کسی بھی جو ہے جو ریٹنگ پوائنٹ پہ چلے جائیں، کسی فورمز کے اوپر دیکھ لیں کہ دنیا کے پاکستان کے اندر چھوڑیں پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی ہیں وہ کون سا چینل دیکھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ایئر وائی سے کوئی خاص محبت ہے، وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کی بات جو ایک چینل دکھا رہا ہے، ایک جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے جو بات کر رہا ہے، باقی بھی تو جلسے کر رہے ہیں نا، مرکز بھی جلسے کر رہی ہے، تو لوگوں کی مرضی ہے وہ جس کو دیکھیں. تو جو حلقہ خدا ہے اس نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہوا ہے. اب جب کہتے ہیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ جب جو حلقہ خدا ہے وہی راج کرے گی، جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے، تو عوام تو اپنی رائے دے رہی ہے. اور ارشد صاحب نے بالکل صحیح کہا. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی ایک سافٹ ریولوشن آ چکا ہوا ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سافٹ ریولوشن کو کسی طرح سے دبایا جا سکتا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے، پرسوں نتائج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے کوشش بھی ہوگی. ہمیں لگ رہا ہے جو زمینی حقائق ہیں، جو رپورٹس ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، وہ لگ اسی طرح کر رہا ہے کہ کوشش ہوگی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اب یہ ایسا کر پائیں گے. حالات کافی بدل چکے ہوئے ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا، اگر کوئی ایسی کوشش ہوئی تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ کافی خوفناک نکل سکتا ہے. اور اس بات کا میرے خیال میں جو ہے بالکل ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں، جو نظر آنے والے ہیں، جو نظر نہیں آنے والے، ان کو اس بات کا علم ہے. اور امید ہم یہی کرتے ہیں کہ تمام جو پاورڈ ہمارے سینٹرز ہیں، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے، اور لوگوں کی جو رائے ہے، لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، وہ جس پولیٹیکل پارٹی، وہ جس امیدوار کو اپنا ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو ووٹ دینے کی اجازت دی جائے گی. نہ صرف اجازت دی جائے گی بلکہ ان کے ووٹ اسی تناسب سے گنے جائیں گے وہ جس امیدوار یا جس پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. یہی جمہوریت ہے، اسی سے پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو ہے حکمرانی ہوگی، پاکستان کے اندر جمہوریت مستحکم ہوگی. اس کے علاوہ اگر کوئی سوچ رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی حاصل ہوگا. باقی آپ پرسوں دیکھتے ہیں کہ حالات کس گڑبڑ بیٹھتے ہیں. اس کو روکا گیا اس سافٹ ریولوشن کو، تو پھر میرے خیال میں جو ہے حالات کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، حالات پھر کسی کے قابو میں نہیں رہیں گے. بہت شکریہ خاور گمان. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.